کوثر وہ عظیم نعمت ہے جو خالق کے کائنات نے اپنے حبیب کو عطا کی، اور اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد ہے، اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادات کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں وارد ہے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اگر سادات میں سے کوئی نیک ہو تو اللہ کے لیے اس کا احترام کرو، اگر کوئی شخص گناہ گار ہے تو میری نسبت سے کہ وہ میری اولاد میں سے ہے اس کا احترام کرو۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو آپ اس کی سرزنش کرو۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے، اگر سادات میں سے کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو خالق کے کائنات اس کو 2 برابر اجر عطا کرتا ہے، اگر گناہ انجام دیتا ہے تو خالق کے کائنات 2 برابر عقاب کرتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ پر رسول خدا کے فرمان کے مطابق احترام واجب ہے، چاہے سادات میں سے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سادات میں سے ایک بیوہ خاتون جو حالات سے مجبور ہو کر بلخ سے سمرقند گئیں، اب وہ وہاں رات کو پہنچی اور وہاں موسم سرد تھا، اپنے بچوں کو ایک مسجد کے اندر چھوڑا اور خود باہر گئیں تاکہ کوئی گھر کی تلاش کی جائے۔ جب ایک جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک شیخ موجود ہے، چند لوگ اس کے ارد گرد موجود ہیں، تو انہوں نے اپنی حاجت وہاں جا کر بیان کی۔ تو شیخ نے جب سنا تو شیخ نے کہا کہ آپ اپنی سیادت کی گواہی پیش کرو، اور پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ تو وہ خاتون مایوس ہوئی، مایوس ہو کر چلی گئیں۔ ایک اور جگہ پر دیکھا چند لوگ محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دروغہ بھی ان کے درمیان ہے، تو وہاں جا کر اپنی مشکل بیان کی۔ وہ جو دروغہ تھا خود مسلمان نہیں تھا۔ جب دروغہ نے وہ ساری مشکل سنی، اس نے اپنے نوکر کو بھیجا، اپنے گھر کے اندر انتظام کرایا، ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، ان کی سہولیات کے لیے جو کچھ ان کے گھر میں تھا وہ فراہم کر دیا۔ رات ہو گئی، شیخ کو خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے کہ آخرت کا دن ہے، زمرد کا بنا ہوا ایک گھر ہے، شیخ اس میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن رسول خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں شیخ تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیخ نے کہا یا رسول اللہ، اس پر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا شیخ تو اپنے صاحب ایمان ہونے کے لیے گواہ لے کر آ۔ اب شیخ متوجہ ہو گیا کہ مجھ سے خطا کہاں سے ہوئی، تو شیخ فوراً اٹھا، اپنے خادمین کے ذریعے سے پتہ کروایا کہ وہ بیوہ خاتون جو سادات میں سے تھی وہ کہاں ہے۔ تو پتہ چلا وہ فلاں غیر مسلم کے گھر ہے۔ تو وہ صبح ہوتے ہی اس گھر پر پہنچا اور کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے حوالے کر دو۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میں حوالے نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو۔ تو اس نے کہا میں 1000 دینار بھی نہیں لے سکتا۔ پھر اس شخص نے کہا جو خواب تو دیکھ کر آیا ہے، رات کو وہ خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں، رسول خدا وہ مجھے گھر عطا کر چکے ہیں، میں اور میرا پورا خاندان اس بیوہ خاتون جو رسول خدا کی بیٹی ہیں ان کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ عظمت سادات ہے کہ رسول خدا نے برداشت نہیں کیا کہ وہ شیخ جو عالم بھی بظاہر ہوگا، عابد بھی ہوگا، لیکن اس نے رسول خدا کی اولاد میں سے ایک خاتون کی عزت، احترام اور اس کی حاجت روائی نہیں کی، تو رسول خدا نے اس کو جنت کے اندر اس مقام پر داخل ہونے نہیں دیا۔